رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا کہا میں نے آپ سے نہ تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ ہم نے کل کے تراویحوں میں 15واں پارہ اور 14واں پارہ پڑھا۔ 15واں پارے کے اختتام میں اور اس سے پہلے واقعہ چل رہا تھا حضرات اصحاب کہف کا، حضرات اصحاب کہف کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد یہ اصحاب کہف کا بڑا تفصیل سے جو اللہ وحدہ لا شریک نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیشہ ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن نصیحت کی، عبرت کی اور ہدایت کی کتاب ہے۔ ان واقعات کے اندر بڑا تفصیل سے جتنے حکمت کے باب کھولے گئے ہیں نا جی، عبرت کے، حکمت کے، ہدایت کے، حضرت سبحان اللہ، پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو تو اللہ وحدہ لا شریک اس قرآن سے بہت لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت کمال فضیلت، رحمت، برکت اور صاحب شریعت رسول رہے، صاحب امت رہے۔ یہ نہیں کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کم پڑھے لکھے تھے، نہیں، چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، جا کے پیارے موسیٰ علم سیکھ کے آؤ، جاؤ علم سیکھ کے آؤ۔ وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے جو ہے نا جی اپنے ایک بندے کو علم عطا فرمایا، جاؤ دیکھ کے آؤ ذرا، وہ علم لدنی عطا فرمایا۔ اللہ ہر کسی کو ہر علم عطا نہیں فرماتا، ہر ایک فن کے لیے میرے مالک نے علیحدہ علیحدہ ہستیاں اور بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تم فلکیات کے اوپر سوچو، تم ارضیات کے اوپر سوچو، تم نباتات کے اوپر سوچو، تم حیوانات کے اوپر سوچو۔ یہ جو ہدایت اور روحانی علم ہے یہ حضرات انبیاء کی ڈیوٹی ہے، اور اس میں بھی ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ کچھ ایسے حضرات انبیاء کرام آئے جن کو اللہ نے دونوں عطا فرمایا۔ اب یہ واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ، آپ کے والد کا نام عمران بن سیر بن قابت بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یعقوب کے حوالے سے۔ تو حضرت آپ کی عمر 137 سال یا ایک قول کے مطابق ہے 160 سال عمر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری علوم سے اللہ نے سرفراز فرمایا، شریعت کے علوم سے، ہدایت کے علوم سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو باطنی علوم سے، ان کے نتائج سے بھی آگاہ فرمایا۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دونوں علوم عطا فرمائے، ظاہری علوم بھی عطا فرمائے اور باطنی علم بھی عطا فرمایا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صرف ایک غلام کی میں بات کروں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا جی نے جو مجھے 2 علم سکھائے، ایک ظاہری علم، ایک باطنی علم۔ ظاہری علم میں نے تمہیں بتا دیا، جو حضور نے ہمیں بتایا وہ حدیثیں میں نے تمہیں بتا دی، اور جو باطنی علم ہے نا، میں تو اگر تمہیں بتاؤں تو میرا گلا ہی کاٹ دو، میرا گلا کاٹ دو، تمہارے اندر اتنا وہ ہے نہیں کہ تم برداشت کر سکو۔ اب یہ واقعہ آپ دیکھیں نا جی، کیا کیا واقعہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے یہاں تک کہ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقاما۔ ایک دیوار گر رہی تھی، گاؤں میں گئے، گاؤں والوں نے کیا کیا جناب، کوئی آپ لوگوں کی مہمان نوازی کوئی نہیں، چلو ہے جی سارے آ جاندے نے ساڈے کول کھان پین واسطے، کوئی مہمان نوازی کوئی نہیں، دوڑ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ذرا وہ تو بنا دیں، گارا بنائیں، یہ دیوار گر رہی ہے، ہم دیوار کو ذرا کھڑا کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چنگے بندے ہو، ایک اس قوم نے سان روٹی پانی نہیں پوچھا، ایڈی بھی بے دید قوم۔ بندہ کسی بھی گاؤں میں جاتا ہے، کسی کے گھر بھی جاتا ہے تو اتنے تو بے دید نہیں ہوتے نا کہ پانی روٹی نہ پوچھیں۔ ہاں جی، وہ بندہ اگر کسی کے طرف جائے نا، حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ کسی کو ملنے جائے وہ بغیر کھلائے پلائے اس کو واپس بھیج دے، اس طرح سمجھو جس طرح قبرستان سے ہو کے آ گئے۔
زندوں کے ساتھ اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہوئی بھائی؟ تجھے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، جو اس کے نصیب ہے اس کو کھلا پلا. اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیارے موسیٰ، خضر علیہ السلام نے کہا گارا بناؤ، دیوار چکی ہے، دیوار گر رہی. پھر فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ. اچھا جی، پھر ایک کشتی کے اوپر بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا تختہ ہی توڑ دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تو بندیا دریا درمیان سی ہے چم ڈوب کے مار نہیں ہے جی. تو یہ واقعات جو ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. ایک بچہ نظر آیا، اس کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تو بلیا ایک ہی کر چھڑے، بچہ مار دیتے ہی. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب سفر شروع کرنا شروع کیا نا، تو آپ نے ایک شرط رکھی تھی، بولنا نہیں، چپ رہنا، صبر کیتی جانا، جو میں کرنا تو سب بولنا کوئی نہیں، میں خود ہی گل کھولاں گا کہ اے راز کی سی. اب پہلی بات ہوئی تو فوراً موسیٰ علیہ السلام بول پڑے. موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہہ لیں گے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تو نہیں سکھایا تھوڑے کو صبر کو نہیں ہونا. پھر جناب دیوار گرنے لگی، آپ نے گھرا بنوایا، پھر انہوں نے کہا ایک ہی گل ہے، انہوں نے کہا میں تو کہہ نہیں سی صبر نہیں ہونا. پھر تیسری باری انہوں نے کہا جناب گل ہون، تیسری باری تسی میرے کو سوال نہیں کرنا، اگر ہن سوال کیتا جناب تو میں جناب دے کولوں علیحدہ ہو جانا ہے، میں تانوں کوئی نہیں سکھانا. تیسری باری پھر وہی گل ہے، جدو پھٹا انہیں پھٹیا ہے جی، پھٹا اکھاڑا اس میں سے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، انہوں نے کہا جناب ہن گل ہے حضور ہن تہاڈا میرا علیحدہ ہوگا بس کم. انہوں نے کہا چلو ہن علیحدہ تو ہو ہی رہے ہیں، یہ راز بھی دسو نا، ہن راز کی بچہ کیوں مارے؟ فرمایا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. ابن کثیر نے اس کی ضمن میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو بچہ قتل کیا تھا اس میں ان کا یہ تھا کہ وہ بچہ ڈاکوؤں کے ساتھ، ایک روایت میں کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، وہ جانتے تھے کہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، کافروں کی سنگت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، یہ راننا ہے، تو یہ کافر بن جائے گا، ماں باپ کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، ماں باپ اس کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ بھی کافر ہو جائیں گے، اس لیے اس کو مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور نیک بچہ دے دے گا. موسیٰ علیہ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ڈاکو تھا، ساری دنیا سے یہاں تک تھی، ماں باپ بڑے نیک آدمی تھے، لیکن یہ بندہ ڈاکو تھا، بیٹا ہوں. خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی، بیٹے کے بدلے میں ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس سے 70 انبیاء پیدا ہوئے، 70 انبیاء کرام اس بیٹی سے پیدا ہوئے. اب خود دیکھو 70 نبیوں کی ماں، ہاں جی، یہ کوئی چھوٹی وہ برکت تو نہیں. پھر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا. یہ جو ہم نے دیوار گرتی ہوئی کھڑی کی ہے نا جناب، اس کے نیچے سونے چاندی کے خزانے تھے. ایک روایت میں ہے جی کہ 7ویں نسل میں ان کا جو لکڑ دادا وہ نیک آدمی، اللہ کا ولی آدمی گزرا تھا، شریف خاندان تھا، یہ بچے یتیم ہو گئے تھے، اور یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، دنیا لوٹ کے لے جاتے. ایک روایت میں جی 10ویں پشت میں ان کا اللہ کا ولی تھا. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے عمل کا اثر صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتا، نسلوں تک وہ چلتا ہے. اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ اعمال کا صلہ اور وہ برکت جو ہے نسلوں تک. یہ 7ویں نسل یا 10ویں نسل میں جو بچے تھے یتیم ہوئے، رب کریم نے ان بچوں کی بھی لاج رکھی اس بابے کی وجہ سے جو ان کی 10ویں نسل میں کو اللہ کا ولی گزرا. اچھا جی، پھر فرمایا وہ جو کشتی کا معاملہ ہے، وہ کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ 5 بھائی تھے جو کماتے تھے، 5 گھر میں بیٹھتے تھے، عیالداری بڑی تھی، رزق کے اسباب کوئی نہیں تھے، یہی کشتی کا ان کے پاس ایک ذریعہ تھا جس سے وہ کماتے تھے اور کھاتے تھے. بادشاہ آ رہا ہے پیچھے سے، وہ جتنی بھی نئی کشتیاں وہ ساریاں قبضہ کرتا آ رہا ہے. میں نے یہ پھٹا اس لیے اکھاڑ دیا، مجھے پتا تھا کہ ہم دریا کے درمیان میں ہیں، اگر ہم پھٹا اکھاڑیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے. میں نے وہ پھٹا اکھاڑا ہی نہیں، صرف اس کو عیب دار کرنا مقصد تھا. میں نے اس کو عیب دار کر دیا، ان بچوں کی روٹی روزی چلتی رہی، وہ غریب آدمی کماتے رہیں گے. تو اس لیے میں نے اس کو
اب یہ تمام کا تمام واقعہ کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اگلا واقعہ شروع کر دیا حضرت ذوالقرنین کا. میں کہتا ہوں حضرت جی یہ بھی سبحان اللہ جی، کبھی آپ اس واقعے کو پڑھیے گا تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. پھر جو سب سے خوبصورت بات آگے سورہ کہف کے اختتام میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تم اگر محبوب فرما دو سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہوں تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں گے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ایسا ہی اس کی مدد کو لے آئیں. اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب کی شان کیا ہے جی؟ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ ساری کائنات کا جتنا بھی علم ہے شروع سے لے کے اختتام تک، جتنی مخلوقات آئی ہیں ان کو جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ ساری مخلوقات کا علم ایک قطرہ ہے اور میرے نبی کا علم سمندر ہے. اور اب بات کریں اگر اللہ کے مقابلے میں تو اللہ وحدہ لا شریک کا علم پوری جو اس کی شان کے لائق ہے وہ سمندروں کے برابر ہے اور آقا جی کا ایک قطرہ ہے. مخلوق کا اور خالق کا مقابلہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنے رب کی تعریف لکھنا شروع کرو نا جی تو 7 سمندر لے آؤ، ساری کائنات کے درختوں کو اپنا کلمے بنا دو، سمندروں کو سیاہی بنا دو، لے آؤ اور سمندر لے آؤ، رب کی باتیں نہیں ختم ہوگی. حضرت یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، یہاں پر اور بے شمار ہیں لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں. کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کریم کا اتنا تعارف اپنے آپ سے، یا ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کا اتنا تعارف کروایا ہے کہ اگر میں کہوں کہ 10 منٹ صرف آپ اللہ کی ذات کے اوپر بولیں، اللہ کی ذات کے اوپر آپ نے اتنی زندگی گزار دی ہے، آپ 40 سال کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، آپ 70 کے ہو گئے، صرف 10 منٹ آپ نے اور کوئی بات نہیں کرنی، صرف اللہ کی شان بیان کرنی. کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم صرف 10 منٹ اس رب کا جس کے عطا کرنے سے ہماری نسلیں پل رہی ہیں، ہماری بیویاں بچے ہمارے خاندان پل رہے ہیں، کیا ہم 10 منٹ اس کی ذات کے اوپر بول سکتے ہیں؟ کیا میں آپ سے کہوں کہ جس نبی کے صدقے اللہ نے تمہیں اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں اس نبی کے اوپر صرف 5 منٹ تم بیان کرو کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، میں تو آپ کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کے سنا دوں گا کہ جناب اللہ تعالیٰ کی شان پہ آیت الکرسی ہے جی بڑی شان، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ. میں تو آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ صرف 10 منٹ نہیں ہاں مجھے کہنے جی گھنٹوں رب کے اوپر بولنا ہے، صرف اور کوئی موضوع نہیں بیان کرنا. تو میں اللہ کی توحید پر، اس کی شان پر، اس کی صفات پر، اس کے جلال پر، اس کے کمال پر، اس کی قدرت پر میں آپ کو پورے قرآن سے انبار لگا دوں گا. لیکن کیا میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ نہیں تعارف. آپ نے 10 منٹ کے لیے اپنا آپ تعارف کروایا رب کا، کیا حضور کا اتنا تعارف کر؟ ہم تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے جو قرآن کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں لکھی، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا کم از کم قبلہ اور کچھ نہ ہونا، اپنی ذات کو نا جی اس ذات سے متعارف کرواؤ، ایک دفعہ آشنائی کرواؤ کہ وہ ذات کیا ذات ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. حضرت ہم سیاست کے اوپر بولنا بیٹھے نا جی تو گھنٹوں بولتے رہیں گے، اور فلانے نے آئے کر دیتا، فلانے نے آئے کر دیتا، فلانے انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. ساری کائنات دی بھائی سیان پونا ساڈے دماغ چند، ساری دنیا دے بڑے سیاستدان اسی ہونے ہیں جی، بھائی ساڈے تو بڑا کوئی عقل مند ہے ہی کوئی نہیں. تے اوقات ہے میرے کو اکثر آدھے نا جی مولوی صاحب تھوڑی جی اتحیات میری چا کیتی کرو، تھوڑی سی لمبی کر دیا کریں. میں کہ کیوں جی ساڈی اتحیات پوری نہیں ہوندی، تو جو پڑھنی جو رمضان روز نماز پڑھنی ہے تو تھوڑی سپیٹا کتنے پڑھنی ہے؟ ہاں جی 12 مہینوں میں صرف رمضان کے مہینے میں آپ آ کے پڑھیں گے تو حضرت پھر ایسے ہی ہوگا نا. عام بندہ جب پڑھے، اور پھر امام صاحب پابند ہے پچھلے مقتدی کے، یہ نہیں مقتدی امام دا پابند نہ اتنے پٹھی جڑا ہے نا جی کشتی چلتی پئی، ہاں جی الٹی گنگا بہ رہی ہے، بجائے اس کے کہ مقتدی امام کا پابند ہو، امام صاحب کو مقتدی کا.
میں ایک مسجد میں گیا, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, اللہ اکبر. میں اس مسجد میں گیا نا جی, تو کوئی میری عادت ہے قرآن و حدیث سے بات کرنا, اور میں نے زندگی میں کبھی نہ کسی صدر کی پرواہ کی ہے, نہ سیکٹری کی پرواہ کی ہے, نہ کسی کی پرواہ, میں کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی. وہ جناب 1-2 مہینے گزرے نے, تو میرا پہلے تو نہ میں ٹوں کرن ہاں جی کہ جناب مولوی صاحب مہربانی کرا, فلانا بندہ صدر ہے جی, اندی تھوڑی جی مہربانی کرا کرو, یہ سلسلہ کریا کرو. وہ جناب میں اپنے حساب نال قرآن پڑھنا, اپنے حساب نال نماز پڑھانی, اپنے حساب نال دعا کرنی, اپنے حساب نال سارا سلسلہ. آپ مجھے قائل کرنا چاہتے ہیں نا, قرآن و حدیث میرے سامنے لائیں جی, یہ قرآن و حدیث ہے قبلہ, اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں آپ عمل کریں, میں سر آنکھوں پر. یا مجھ سے کہیں کہ یہ جو معاملہ ہے آپ ہم تو نہیں اتنا سمجھ سکتے, آپ ہمیں سمجھا دیں قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا, میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن آپ یہ کہیں چونکہ یہ صدر صاحب ہیں لہذا ان کا حکم مانا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا قبلہ. رازق ہمارا صدر نہیں ہوتا, رازق اللہ کی ذات ہوتی. اچھا جی, اس مسجد میں کیا ہوتا تھا, پیچھے صدر صاحب نے آنا ہے نا جی, تے تاں تکبیر صدر صاحب نے پڑھنی ہے, اور کسی دی جرت نہیں ہونی سی کہ وہ تکبیر پڑھ جائے. نماز 10 منٹ لیٹ ہو گئی ہے, امام صاحب بھی موجود نے, مقتدی بھی موجود نے, لیکن جب تک صدر صاحب نے نہیں آنا نا, نماز نہیں کھڑی ہونی. اچھا جی, تکبیر بھی وہی پڑھن گے. بڑا حیرانگی والی گل. اچھا جی, وہ پھر جدو اپنا صدر صاحب نے نا جی نماز پڑھنی نا جی, انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے تے رکوع جانا امام صاحب نے, تے جدو تک صدر صاحب نے نہیں کرنا, امام صاحب نے سیدھا نہیں کھڑا ہونا. جدو انہیں سجدے جانا اور سجدے جناب صدر صاحب کر سن, تے پھر جناب امام صاحب نے اتنے آنا. اتحیات جناب بیٹھے ہوئے, وہ جدو تک انہیں کھنگورا نہیں مارنا, امام صاحب سلام نہیں پھیرنا. بھئی اس تو بعد صدر صاحب نے اپنی پوری تسبیح کرنی ہے, تسبیح کر کے اس تو بعد بھامے سارا زمانہ ٹور جاوے, پھر بعد جب تسبیح ہو جانی ہے انہیں ورد وظائف کر لینے, پھر امام صاحب نے آکھنا ہون جی تسی دعا کرو جی, وہ جناب دعا کر دیا. اچھا جی, اب وہ کیا ہوا, وہ امام صاحب ہو گئے فوت, اور اس کے بعد آیا تھا میں. وہ امام صاحب کو 10 لاکھ روپیہ سالانہ صدر صاحب پیش کرتے تھے کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کسی کی, تنخواہ بھی میں آپ کو دوں گا, یہ پیسے بھی میں آپ کو دوں گا. مکان اس نے بنوا کے دیا, اس نے عمرہ کروایا, اس نے حج کروایا, اور پھر اس کو 10 لاکھ روپیہ سالانہ اس کو پیش کرتا تھا, اے جناب میری تابع داری دی, یا سادہ لفظاً میری عبادت دے پیسے لے لو جی. انہوں نے کیا, وہ بیچارہ فوت ہو گیا, نہیں تو ان کے بعد 16 سال اس مسجد کے اندر یہ چلتا رہا. وہ تھانے ایسا چور ریٹائر سی, تو ان کے اگے کوئی بولتا بھی نہیں سی, بدتمیز آدمی سی. لیکن ہوں انہوں نے پتہ نہیں سی کہ میں کی بلا میں آیا جی. صدر صاحب پہلے تو انہیں بڑا پیار نال میں نے سمجھایا کہ تھوڑا جے صبر کر لیا کرو, سانو تھوڑی جی تصویر لمبی کر لین دیا کرو, سانو پوری کر لین دیا کرو. ان دیکھو چیلے چانٹے بھی دے وہ بھی کٹھے ہو گئے. میں جناب پہلے ایک باری پھر انہوں نے تھوڑا جا مینوں سختی نال کیا, تیسری باری انہوں نے کہا چلو مولوی نکل اتوں, نکل تو ساری گل نہیں منتا, لیا اتوں نکل. میں کہ تیرے پیو دی مسجد ہے, اتوں نکل. میں کہ مینوں زانی ثابت کرو, شرابی ثابت کرو, چور ثابت کرو, مینوں ایسا ثابت کرو جنہوں قرآن نہیں پڑھنا ہوندا, جن دی قرات نہیں ٹھیک, جڑا مسئلہ ٹھیک نہیں کر سکدا, جڑا حدیث نہیں پڑھ سکدا. اے تسی شرعی عذر کڈو جی مولوی صاحب, تسی زانی ہو, تسی شرابی ہو, تسی جواری ہو, اے ثبوت نے جناب نے ایتھے اے کیتا, ایتھے اے کیتا. دوسرا جڑا سب تو بڑا جناب دے اندر ہے بے تانوں قرآن نہیں پڑھنا ہوندا, تسی نماز نہیں پڑھا سکدے, تسی حدیث دا درس نہیں دے سکدے, لہذا تسی جاؤ. چلو ٹھیک ہے سمجھ آمدی, لیکن تسی اے آکھو جی اسی تہاڈی عبادت اور پورا نہیں کردے, میں نہیں جاندا. مجھے نہیں پتا تھا قبلہ کہ یہ لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں. میں نے جیسے ہی ان کے اوپر یہ اعتراض کیا اور میں ڈٹ گیا, پورا محلہ میرے پیچھے کھڑا تھا, پورا محلہ پیچھے کھڑا. وہ تو جناب کہن مولوی شکر الحمدللہ سانو کوئی نر بندہ ملے, اللہ دے شکر ہے. یہ بنا جی تے مسجد نوے نے ڈیرا بنایا ہوا سی, اپنی عبادت گاہ بنایا ہوا سی. کوئی تکبیر نہیں پڑھ سکتا سی, کوئی اذان نہیں پڑھ سکتا سی. اسی تے ذلیل ہو گیا سے. سانو صرف بندہ ہو چاہیے سی کہ جیڑا بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے پھر وہ اگو سٹینڈ لے, پچھو اسی جناب انہوں سپورٹ کریں.
6 महीने उन्होंने मेरी तनख्वाह बंद कर दी। मैं क्या कर दो, मैं नमाजी कहने लगे आपने एक टेडी पैसे की परवाह नहीं करनी, आपको तनख्वाह हम देंगे। इस मस्जिद के बाद एक जमाने के बाद यहां पर आके अल्लाह और उसके रसूल की इबादत हो। वहां पर मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तबलीग का निज़ाम चलाया, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, उसके करम नवाजी होती मेरा कोई नहीं। 60 हमने काफिरों को कलमा पढ़ाया था, 60 ईसाइयों को और गैर मुस्लिमों को मैंने कलमा पढ़ा कर मुसलमान किया। वहां के लोगों को कुरान पढ़ाया, बुजुर्गों को पढ़ाया, फिर उनको तकबीरें सिखाई, फिर उनको अजानें सिखाई, फिर उनसे सारा कुछ करवाया। इधर आओ भाई, चलो शाबाश, तुम ही अजान दे, तुम ही तकबीर पढ़, तुम ही पढ़, तुम ही पढ़, चलो इधर। पहले खुद सिखाया उनको, ये नहीं कि जनाब पुठियां सीधियां सारियां फड़काई जाओ, ऐसे नहीं। अजान देवनी नहीं हमदी लेकिन शौक बड़ा है देवरदा, ओ भाई ऐसा नहीं होता। तकबीर पढ़ने का शौक बड़ा है लेकिन पढ़नी को नहीं होती, वो पता नहीं है। ओ भाई सीख लो पहले, फिर सीखने के बाद करो। हजरत ये तमाम के तमाम मामलात ऐसे नहीं चलते, ये अल्लाह ताला का करम और उसका फजल होता है। आप अल्लाह के साथ इतनी यारी बनाएं कि जब आप अल्लाह और उसके रसूल की बात करें फिर जान जाती है पई जावे, हमें हमारे रब का तारुफ ही नहीं है। ठीक है ना जी। फिर फरमाया क़ाल, आगे हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा छेड़ पड़ा। एक जो है ना जी अहम तरीन मसला में अर्ज करके मैं अर्ज कर, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, ये वो बाग है जिसका वारिस हमने अपने बंदों में से उसे करेंगे जो परहेजगार है। हजरत दुनिया कहती है कि बाबे ते किसी शय का इख्तियार नहीं रखते, वो तो किसी शय के मालिक नहीं। मेरा कुरान कहता है जन्नत भी मैंने अपने बंदों के लिए विरासत बना दी है, जन्नत मैं उनको अता फरमाऊंगा। वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादिय सालिहून, ये जमीन भी मैं है, मैंने अपने नेक बंदों के हवाले कर दिया है, मैंने उनको मालिक बना दिया है, मिल्कियत में दे दिया है। अल्लाह कहता है जन्नत भी मैंने उनकी मिल्कियत में दे दी, मैंने उनको वारिस बना दिया है। मेरे बाबू जब अल्लाह इज्जत दे ना किसी को तो फिर कबूल करना चाहिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उसको इज्जत दी है, कोशिश कर तू भी इस इज्जत के काबिल बन जाए, तो भी वहां तक पहुंच जाए। लेकिन ये नहीं, हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे बल्कि अहले अल्लाह के नेक बंदों पर एतराज करके अपने आप का बेड़ा गर्क करेंगे। सूरह ताहा की हमने इब्तिदा की, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। सोनिया महबूब ए ताहा, यानी सोने चेहरे वाले, हमने ये कुरान इसलिए तो नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते ना जी तो आपके पैर मुबारक सूज जाते। मैं ये ना जी जब मैं उम्रे पे गया ना जी तो सारी ज़िंदगी मैंने कभी इतना पैदल चला ही नहीं, उम्रे शरीफ पे जाके फिर पैदल चलना पड़ा। मेरा अपना हरम शरीफ से 12 किलोमीटर दूर था होटल, वहाँ से मैं पैदल चल के आता था हर नमाज के लिए, और वहाँ पे आके आना जाना फिर उम्रा शरीफ करना, और ये मेरे इतने इतने पैर सूज गए, और उसमें से छाले बने, फिर छाले फट के उनमें से खून निकला, पता नहीं क्या क्या था। और मैं उस वक्त सोच रहा था, मैं कहा वाह 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 सोनिया, क्या मोहब्बतें हैं अल्लाह सोने की। जब महबूब खड़े हो के नमाज पढ़ के जब आपके पैर सूजे ना तो रब सोने ने फरमाया मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, महबूब हमने ये कुरान मुशक्कत के लिए तो नहीं नाज़िल किया। सोनिया तो यार महबूब और मुहिब की बातें हैं सोनिया, हमने तो इसलिए इसको उतारा है सोना, इसलिए नहीं है इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, हाँ उसको नसीहत जो डर रखता हो। यानी महबूब आप ऐसा ना करें। इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक के इस पाक कलाम की बेशुमार आगे मामलात है। आज यहाँ पर आज हम बात करेंगे ख़त्म। क़ालू अजीतना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा, मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मोजज़ात दिखाए ना तो सारी कौम, अब ज़ाहिर बात है अल्लाह वालों के ऊपर एतराज़ ना हो, उनकी मुखालफत ना की जाए, ये शैतान को कैसे हज़म हो सकता है। शैतान इस दुनिया का वो शख्स है, वो लानती है जिसका एक ही मिशन है कि पूरी दुनिया को लानती बना दो। हाँ, शैतान का एक ही मिशन है। आप देखिए शैतान के जितने आपके पाकिस्तान कराची के अंदर शैतान का मंदिर खुल गया। हाँ, शैतान का मंदिर खुल गया और बाकायदा अब खुल्लम खुल्ला उसकी इबादत और पूजा की जा रही। आलमी सतह पर इस वक्त शैतान जो है वो उसकी तमाम तर जितनी भी बाज हमारे सियाने जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये जो जंगें अब छिड़ रही हैं ना, ये वो आखिरी 7 साला जंगें शुरू होने जा रही हैं जिसके बाद हजरत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे। ये वो अब जंगें छिड़ने जा रही हैं कि आप देखें ना जी, मुस्लिम ब्लॉक एक तरफ होते जा रहे हैं,
اور عیسائی یہودی بلا کے ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ کون ہے؟ عیسائی. اسرائیل کون ہے؟ یہودی. عیسائی اور یہودی مل کر. دوسرا انڈیا کون ہے؟ ہندو. ہاں جی، ہندو، عیسائی، یہودی، یہ سارے ایک طرف ہیں، اور یہ ایران، پاکستان اور یہ الگ علیحدہ ہیں. افغانستان انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے. اسرائیل امریکہ کے ساتھ اور اپنے جتنے بھی اس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ آور ہے. یعنی مسلمان بلاک ایک طرف ہو گئے، اور یہ افغانیاں جھوٹ مار دینے کے ایسی مسلمان ہیں، اے بچوں سارے یہودی نے یا پھر ہندو نے. یعنی یہ تو آپ اس کے ان کے وہ ملا نے خود دے دیا تھا نا، ہم سناتنی ہیں، ہم سناتنی ہیں. اس نے تو خود بیان دیا تھا. ہاں جی، یہ جو ان کا بڑا اس ٹائم لیڈر ہے افغانیوں کا، اس نے خود کہا تھا ہماری تو جو تہذیب ہے وہ سناتنی تہذیب ہے، ہندوانہ تہذیب ہے. ہاں جی، ایویں جھوٹ مار دین کیسی مسلمان ہے. کوئی مسلمان بھائی کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. آپ مسجدوں کے اندر جا کے دہشت گردی کرتے ہیں، آپ مسجد میں جا کے بم پھوڑتے ہیں، آپ امام بارگاہوں کو آپ جا کے تباہ کرتے ہیں. جمعے والے دن بڑے منحوس مسلمان ہیں جو جمعے والے دن جا کے مسجد میں بم پھوڑ دیتا ہے، بچیوں کو ذبح کر دیتا اور کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں. کوئی مسلمان ملک نہیں، ایک یہودیاں دا یا پھر انہوں دا ہے ہندوؤں دا ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان انہوں دی لتراول کر رہی ہے. میں چنگی طرح انہوں دی ایک بار بھین کڈو، ہوں وہ ترلے کر رہے ہیں اللہ دے واسطے سانو بخش دو، چھڑ دو. نہیں چھڑنا چاہیے. ان کا ایک دفعہ جو ہے نا جوس نکالنا چاہیے پھر، تاکہ پتہ چلے مسلمان اور اسلام کیا چیز ہوتی ہے. اب یہ ساری بنتی جا رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو قوم نے کیا کیا؟ اعتراض کیا. انہوں نے کہا چلو اسی مقابلہ کر لینے. مقابلہ کیا گیا. اب جو 70,000 پورے ملک سے 70,000 جادوگروں کو بلایا گیا، ایک بہت بڑا اسٹیڈیم، کھلا میدان، وہ وہاں پر سجایا گیا. میلہ ان کا چلتا تھا. میلہ یہ قرآن بتاتا ہے ان کا میلہ چلتا تھا. وہ سالانہ میلہ تھا جس میلے کے اوپر وہ سارے اکٹھے ہوئے. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. اور موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کے دن کا ہے یہ کہ لوگ اس دن چڑھے جمع کیے جائیں، یعنی اس ساری دنیا اکٹھی ہوتی ہے، اس دن ہم مقابلہ کر لیں گے. 70,000 جادوگر جو اکٹھا ہوا. قرآن کہتا ہے کہ ایک جملے نے نا ان جادوگروں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اے موسیٰ کیا آپ ڈالیں گے، آپ شروع کریں گے، یا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنا جادو شروع کریں؟ وہ تو جادو سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. بس یہ جملہ جو تھا نا جی ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا. انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا، احترام کرتے ہوئے کہ جناب آپ شروع کریں گے یا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم شروع کریں. پھر قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جب وہ واقعہ ہو گیا، اژدہا نے سارا کچھ کھا لیا، تو پھر فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے آسان ہیں وہ سارا کچھ کھایا، فوراً وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. وہ ایمان کیوں لائے؟ انہوں نے جو 70,000 جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، وہ جو سانپ بنے تھے، وہ تھا ایلوژن، آنکھوں کا دھوکہ. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تھا وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، وہ واقعی اژدہا ایسا تھا. کیونکہ جادوگر تو جانتا ہے نا یہ جادو ہے یا حقیقت ہے. 70,000 جادوگر تھے، کوئی پاگل تو نہیں تھے نا جی. وہ سارے ملک سے مقابلے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے. ہر دور کے اندر کافر جو ہے وہ مسلمان کو، اسلام کو، انبیاء کو، صالحین کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اللہ ہر دور میں مسلمانوں کا سر اونچا رکھتا ہے، ایمان والوں کا. اب موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی فرعون نے. کدھر گیا فرعون؟ کتے تنے سردہ پہ آنے، وہ سردی بھی لاش چوہے کھاندے پہ. آج بھی اس کی لاش کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں. اتنا عذاب. اللہ اکبر. نمرود کدھر گیا؟ حامان کدھر گیا؟ شداد کدھر گیا؟ قارون کدھر گئے؟ یہ ابو جال کدھر گئے؟ ابو لہب کدھر گئے؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقہ کا سردار کدھر گئے؟ حضرت آج تو ان کی نسلیں بھی کوئی نہیں ہیں.
لیکن میں قربان جاؤں اللہ والوں کی شانیں آج بھی چل رہی، آقا جی کی اولاد پاک آج بھی چل رہی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان ہستیوں کا ذکر آج بھی چلتا جا رہا ہے۔ آج کی تراویح کا جو لب لباب یہ ہے، تیرے رب جیسا رب کوئی نہیں، اس کی شانوں جیسی شانیں کسی کو کوئی نہیں، اور اس کے یاروں جیسا کوئی یار کوئی نہیں۔ اس نے محبت کی ہے تو انبیاء سے محبت کی ہے، اس نے سلیکشن کی ہے، یاری لگائی ہے تو اپنے نیک بندوں سے یاری لگائی ہے۔ شیطان کو بھی کھلا چیلنج دے دیا، جا جو تیرے کو ہوندے ہی کر لے، چل جو ہوتا ہے کر لے، تو اپنا زور لگا لے، میں اپنے بندوں کی حفاظت کر لوں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔